کا دنیا میں بجا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ روایت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد حمد و ثناء و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لبیک یا رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ ایمان کی سلامتی، ایمان کی سلامتی، ایمان کی سلامتی، آمین۔ مدینہ منورہ کی حاضری، آمین۔ مکہ مکرمہ کی حاضری، مدینہ میں جلوہ محبوب میں شہادت کی موت، جنت البقیع میں مدفن، جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس۔ آمین۔ آمین جاہ النبی آمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، امت محبوب کی مغفرت، آمین جاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، بلا لو مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں روتا تیرے در پر مدینے میں، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینے میں کیسا سرور مدینہ یاد مدینے میں کیسا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے میں علم دین حاصل کروں گا۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال بلا حاجت سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، ادھر ادھر دیکھنے، انگلیوں سے کھیلنے، زمین پر انگلیوں سے کچھ لکھنے یا انگلیاں زمین پر گھسیٹنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے،
پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچے کی خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع ہے۔ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آخر الذکر کے ضرورتاً جمع کے سیغے پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد ممکنہ صورت میں خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، مفسرین، محدثین، خصوصاً بالخصوص شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے مدنی قافلوں کے بننے والے مسافرین اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے ہر ماہ پہلی تاریخ کو مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے جمع کروانے والے اور والیہ، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا آج وہ مدنی خبروں میں ہم نے ایک منظر دیکھا کہ جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام وغیرہ کے بعد آپ کچھ اسلامی بھائیوں کو نماز کے کچھ طریقے کے متعلق بیان فرما رہے تھے اور کافی آپ نے اس میں مدنی پھول بھی عطا فرمائے۔ پہلے میں کوشش کرتا ہوں ہمارے اسلامی بھائیوں کو وہ مناظر دکھا دوں جو آپ نے سکھایا اسلامی بھائیوں کو، اور جو کچھ اس میں بہت قیمتی مدنی پھول تھے جو عموماً نماز پڑھنے والے کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی نماز کے متعلق بہت اہم ترین معلومات تھی۔ پھر سوال ویسے میرا اس میں یہ تھا کہ آخر وہ کون سی سوچ کار فرما ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ ایک اچانک والا، میں کہوں گا کہ اگر عمل کیا، عموماً روٹین میں یہ چیز ہے نہیں، تو پہلے مدنی چینل کے ناظرین وہ مدنی گلدستہ دیکھیں، اس کے بعد امیر سنت کا جواب بھی لیتے ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت مفید ترین مدنی پھول ہیں وہ بھی لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ یہ جو ہتھیلی ہے نا، یہ اس کو نہ یوں تان کے ٹائٹ کر کے نہیں کرنی ہے، بلکہ نارملی اور کانوں کی لو سے چھو جائے تو اللہ اکبر، تو راہ جو ہے نا یہ ہاتھ باندھتے وقت ختم ہو جائے۔ اچھا، اب ہاتھ کس طرح باندھیں گے یہ بھی اس میں بھی بہت کوتاہی ہے۔ یہ ناف کے نیچے
تو تھوڑا وہ دبا کے اعلیٰ حضرت نے فرمایا دبا کے، اور یہ 3 انگلیاں پشت کلائی کی پشت پر رہیں گی، اور یہ چھوٹی اور انگوٹھا اغل بغل. یہ اب میرے پنجوں کو آپ نے دیکھنا ہے، میری ٹانگیں دیکھ رہے ہیں نا. تو اس طرح ایک تعداد ہے جن کا یہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ اگر ضرورت پڑی اور ہلایا تو ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر ضرورت ہوتی نہیں، عادت ہوتی ہے. اور یہ ہے عبث. نماز میں بالکل ایسا ہو کہ جیسے سر پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اڑ جائے گا. ابھی ہلیں گے تو قیام میں نظر کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ پہ. اب کیجئے رکوع، اللہ اکبر. یہ راہ جو ہے نا رکوع میں پہنچنے تک ختم ہو جائے، یہ سر اور یہ سب پیٹھ سب ایک سیدھ میں ہو. ماشاء اللہ. اب کھڑے ہوں تو سمیع اللہ لمن حمدہ. یہ ہاتھ جو ہے نا یہ سیدھا کھڑے ہوتے ہی ختم ہو جائے، اور یہ ہاتھ جو ہے نا اپنی اصلی حالت پر وہ لٹکے رہیں گے. اب سجدے میں جانا ہے. ٹھیک ہے، سجدے میں ناک کی ہڈی لگنی ضروری ہے. یہ ناک کی نوک دبائیں گے تو ہڈی لگ جاتی ہے، اور زمین کی سختی محسوس ہو، اس طرح پیشانی جمانی ہے. پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی. سجدے میں ترتیب. ماشاء اللہ. چلیے اللہ اکبر کہہ کر آپ بیٹھیں. اچھا، اب یہ بیٹھنے میں سیدھا بیٹھنا ہے بالکل اطمینان سے. التحیات بھی پوری کوئی ہی پڑھتا ہوگا، سننے میں تو آتی نہیں ہے، لیکن التحیات کی مقدار قاعدہ اخیرہ میں تو بیٹھنا فرض ہے. التحیات میں تو بہت پریکٹس کرنی پڑے گی. التحیات التحیات التحیات. اب کسی کو پوچھیں گے نا نماز میں کیا پڑھتے، التحیات پڑھتے، التحیات التحیات بولے، التحیات پڑھتے. التحیات، واٹ از التحیات؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ التحیات یہ درست پڑھیں گے تو وقت لگے گا، درست نہیں پڑھیں گے تو جا میں آتا ہوں سلام پھر جائے گا. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جب نماز پڑھائیں گے پھر بھی غنیمت ہوتا ہے. اکیلے جب پڑھتے ہیں نا ان کو دیکھنا نہیں چاہیے، آدمی وسوسوں میں پڑ جائے. اتنی بعض اوقات اسپیڈ ہوتی ہے، یہ سمجھ نہیں آتی. ہو سکتا ہوتی ہوگی. اب مولا مشکل کشا کی بھی اسپیڈ ہوتی تھی. یہ وہ کرامت تھی کہ جب گھوڑے پر سوار ہونے لگتے، ایک رکاب پر پاؤں رکھ کر جب دوسری رکاب پر رکھتے تو اس وقفے میں پورا قرآن کریم تلاوت کر لیتے تھے. تو یہ مولا مشکل کشا کی کرامت تھی. ہم ان جیسے بن ہی نہیں سکتا. ہماری اسپیڈ بہت آزمائش والی ہوتی ہے. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. یہ حکم قرآنی تلاوت قرآن کے بارے میں ہے. اللہ توفیق دے کہ ہم درست نماز پڑھیں. کلمہ شہادت جب پڑھتے ہیں تحیات میں ہلاتے ہیں، کوئی یوں رکھ لیتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. وہ دیکھا دیکھی. جیسے عید کی نماز میں بھی کیا وہ بیچارے عوام آ جاتے ہیں، دیکھتے ہوں گے یہ تو دیکھ دیکھ کے تکبیر ہے. اچھا، اب آپ انگلی کس طرح اٹھائیں گے، کب اٹھائیں گے؟ اشہد ال پر اٹھے گی، یعنی اشہد اللہ لا پر اٹھے گی. اور یہ دائرہ اس طرح ہوگا، انگوٹھا اور بیچ کی انگلی کا دائرہ اور 2 انگلیاں ہتھیلی کے پیٹ سے لگیں گی. وہ انگلی سیدھی رہے گی، مڑی بھی نہیں، سیدھی. اور اللہ پہ گرے گی. اشہد اللہ پہ اٹھے گی، اللہ پہ گرے گی. اور معتدل حالت پہ انگلیاں حسب معمول ہو جائیں گی. اور التحیات میں گود میں نظر رکھنی مستحب. اب درود ابراہیم پڑھنا ہے، دعا یہ قاعدہ اخیرہ میں. اور سلام میں بھی مسئلہ ہوتا ہے، سلام کس طرح پھیرنا ہے. جو میں سمجھ سکا ہوں سلام کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اب یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ یوں کرتے ہیں، تعداد یوں نہیں ہے سر. یہ پورا سر گھومنا ہے اور کندھے پر نظر آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اس وقت جیسے کہ جماعت سے پڑھ رہے ہیں، سپوز کریں کہ امام کے عین پیچھے جو بیٹھا ہے تو وہ دونوں طرف امام کی بھی نیت کرے گا، اس صف والے مقتدیوں کی نیت کرے گا، اور اس طرف کے فرشتوں کی نیت کرے گا. اور دوسرے سلام میں بھی اسی طرح کندھے پر
نظر ہے، اور امام کے چونکہ یہ عین پیچھے ہے، امام کی بھی نیت کرے، اس طرف کے مقتدیوں کی نیت کرے، اور فرشتوں کی بھی یہاں کی طرف کے فرشتوں کی بھی نیت کرے۔ اب اگر امام سیدھی طرف ہے تو صرف سیدھی طرف، امام کے یہ الٹی طرف کھڑا ہوا ہے تو جس طرف امام ہے پھر اس طرف امام کی نیت شامل کرے، دونوں طرف نہیں۔ اور اکیلا پڑھ رہا ہے تو صرف فرشتوں کی نیت کرے گا، مقتدیوں کی نیت نہیں کرے گا۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی واپس سوال میرا وہی ہے۔ وہ اصل ایک بہت بڑی غلطی کی طرف میں نے نشاندہی کی تھی جو ایڈیٹنگ میں چلی گئی ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے تعلق سے میں نے عوام تو اپنے سمجھے، خواص جو اپنے خواص ہوتے ہیں نا گھر کے، ان کی بھی بڑی کوتاہیاں دیکھی ہیں، ذمہ داران کی کوتاہیاں دیکھی ہیں کہ 2 سجدے کے درمیان صحیح بیٹھ بیچارے نہیں پاتے۔ 2 سجدے کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ بولتے، اور جلسہ جو ہے وہ یعنی کہ ایک سبحان اللہ کی قدر اس میں بیٹھنا ہے 2 سجدوں کے درمیان، اور یوں اس میں کوئی موومنٹ نہیں رکھنی، صرف بیٹھنا ہے۔ تو اب اگر یوں آئے اور یوں چلے گئے اور آپ بولے کہ سبحان اللہ کی قدر ہو گیا تو نہیں چلے گا، اطمینان سے آپ کو بیٹھنا ہوگا۔ تو جلسہ جو ہے یہ واجب ہے، یہ واجب بہت ترک ہوتا ہے۔ اچھا، اگر جلسے میں اللہم اغفر لی پڑھ لیا جائے تو یہ مستحب بھی ہے اور یہ رکن بھی ادا ہو جائے گا۔ تو خیر میں نے یہ کئی بار عرض کیا ہے، تو ایک عیسائی بھائی کو میں نے دیکھا تو وہ اسی طرح 2 سجدوں میں بیٹھ نہیں رہے تھے صحیح، تو میں نے ان کی تفہیم کی سمجھایا ان کو، تو انہوں نے جواب بھی بیچاروں نے دیا اپنے طور پہ کہ آپ نے بولا اللہم اغفر لی تو میں تو پڑھتا ہوں، اب میں نے وہ دوران حرکت پڑھنے کا تو نہیں بولا ہے نا، بیٹھ کر پڑھنا ہے، اطمینان سے بیٹھ جائے، اب اللہم اغفر لی کہہ لے، اب سجدے میں جائے۔ تو اس طرح جب بیٹھ کر کہے گا تو سبحان اللہ کی قدر رکن جو ہے وہ ذرا بآسانی ادا ہو جائے گا۔ اللہم اغفر لی نہ بھی پڑھے تب بھی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مستحب ہے۔ ایک سبحان اللہ کی قدر رکنا یہ واجب ہے، یہ اگر ایک سبحان اللہ کی قدر نہیں رکیں گے تو اس طرح جتنی بھی نمازیں پڑھی ہوں گی وہ دوبارہ ادا کرنی پڑیں گی، مکروہ تحریمی ہو جائیں گی نمازیں، تو یہ ہمارے یہاں عام ہے۔ اچھا، پھر میں نے اس میں یہ عرض کیا ہے کہ جب وہ جلسے یا اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اپنے گھٹنوں کے قریب کے جو بھی کرتا ہے اس کو یوں تھوڑا یوں کھینچتے ہیں، کوئی 2 ہاتھ سے یوں کھینچتا ہے، کوئی 1 ہاتھ سے کھینچتا ہے، ایک تعداد ہے۔ اب اگر ضرورت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اب اگر ضرورت نہیں اور یوں کرتا ہے تو پھر بظاہر عبث فضول کام ہے۔ فضول عبث کو فتح رضویہ شریف میں مکروہ تنزیہی لکھا ہے۔ اب یہ عبث کام بہت اچھا، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کا بھی میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ رکوع کے بعد کھڑے ہو کر ایک تو ہے نا کپڑا آگے یا پیچھے سے اٹھانا، یہ تو مکروہ تحریمی لکھا ہے بہار شریعت میں، اور جو نہیں اٹھاتے نا وہ بھی کم از کم جس طرح کونے ٹھیک کرتے نا، اس طرح بعضوں کا تو 1 ہاتھ سے یا 2 ہاتھ سے وہ کپڑے کو کچھ نہ کچھ یا پاجامے کو کھینچتے ہیں۔ اب اگر ضرورت ہے، جیسے کہ جس کا بدن بھاری ہوتا ہے اس کے تو وہ بعض اوقات پیچھے پاجامہ یا کرتا پھنس جاتا ہے، تو وہ اگر اس کو وہ کرتا یا پاجامہ نماز میں ڈسٹرب کرتا ہے تو اس کو چلو وہ ہٹا سکتا ہے کھینچ کے، لیکن بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پھنسے یا نہ پھنسے اس نے بس اس کو کھینچنا ضرور ہے۔ اسی طرح رکوع کے بعد اٹھتے وقت بھی یہ عرض کیا تھا میں نے کہ بعضوں کو یوں دیکھا کہ یوں دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف لہراتے ہیں، یوں یہ کپڑوں کو کرتے کے پچھلے دامن کو یوں لہراتے ہوئے لے جاتے ہیں، یہ بھی ظاہر ہے کہ غیر ضروری کام ہے، فضول کام ہے اور عبث سے ہی، یہ بھی عبث سے ہی لگ رہا ہے۔
دونوں باپا یعنی ایک تو عبس کی صورت ہے، بعض میں اس میں عمل کثیر کی بھی صورتیں بنیں گی. عمل کثیر کی صورت بنی پھر تو نماز ہی گئی. عمل کثیر کی صورت یوں بنے گی کہ جیسے کہ ایسا فعل نماز میں کیا کہ دیکھنے والے کو یوں لگے، بلکہ یوں ظن غالب آ جائے دیکھنے والے کا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو ایسا فعل کرے گا تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی. تو یوں اب نماز میں ظاہری معاملات میں تو بہت یعنی کوتاہیاں ہیں. اب بات ہی نہیں تو اب اللہ ہی جانے کیا پوزیشن ہے. خشوع اور خضوع کو تو اپنے کہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ اندر کیا کیا وہ ہماری سوچیں ہوتی ہیں. لیکن ظاہری آداب کے تعلق سے بھی میرا گمان ہے کہ نمازیوں میں فی 1001 شاید مل جائے اس دور میں کہ جو نماز درست پڑھتا ہو. بہت یعنی آپ کو لگے گا مبالغہ، لیکن میری زندگی گزر گئی. بہت دیکھے میں نے نماز پڑھنے والے. اگر آپ اسکین کریں نا، کبھی کبھی میں خود قصداً نہیں دیکھتا ہوں، دیکھوں گا تو پھنسوں گا. تو مطلب وہ کیونکہ وہ بعض اوقات بہت شخصیت اچھی شخصیت ہوتی ہے، اور نماز میں وہی جو میں نے عرض کیا نا، وہ کچھ نہ کچھ بیچارے کر رہے ہوتے ہیں. اب پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارا نماز کی طرف، یعنی کہ کوئی اطمینان کی کیفیت نہیں ہے. میں کبھی بارہا مطلب 1 رکعت یا 2 رکعت بہت مشکل میری ہوئی ہوتی ہے، اگلا 4 رکعت پڑھ کے سلام پھیر چکا ہوتا ہے، دوسری شروع کر چکا ہوتا ہے. یعنی تو جا میں آتا ہوں، گاڑی جو ہے نا یہ فل اسپیڈ میں جا رہی ہوتی ہے کہ جلدی بس نماز سے کسی طرح خدا سی مل جائے، مسجد سے نکلو. مسجد میں دل نہیں لگتا، نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا. باقی نماز کے بعد باہر کھڑے ہو کر بعض اوقات 1 گھنٹہ یوں نکل جاتا ہوگا کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا. اچھا 2 گھنٹے بھی نکل جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. اور نماز میں 1 سیکنڈ کی ہماری پیمائش ہوتی ہوگی کہ وہ اتنے سیکنڈ لگے یا اتنے منٹ لگے. یہ نہیں لگنا چاہیے زیادہ وقت. ہماری حالت بہت بری ہے. اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے بہت زیادہ یعنی کہ جی چرانے والے لوگ ہیں ہم. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. جو نہیں پڑھتے وہ تو نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں ان کی حالت بھی بہت غیر ہے. نماز پڑھنا نہیں آتی، پڑھنا آتی ہے تب بھی وہ صحیح پڑھتا نہیں ہے، کوتاہی کرتا ہے جلدی میں. آپ اب الحمدللہ رب العالمین، یعنی جس کو پڑھنا آتا ہے، اس نے سیکھا ہے، یہ بھی جب جلدی میں پڑھے گا نا تو آپ میں اتنا سمجھ لیں کہ 1 حرف بھی اگر اس نے چبا لیا تو ترک واجب ہوا. 1 حرف بھی اگر اس کا گول ہو گیا، یعنی اتنا باریک نکلا کہ یہ خود نہ سن سکا، اتنی آواز نہ بنی کہ خود سن لیتا. تو اب یہ کہ یہ 1 حرف ترک واجب تو ہو گیا اس کا. اچھا اب اگر فساد معنی ہوا تو نماز ہی گئی ہے نا، کہ 1 حرف کے اپنا نہ سن پایا اور معنی فاسد ہو گئے تو نماز ہی گئی. اسی طرح دیگر صورتوں میں بھلے نا 1000 صورتیں 1000 آیتیں پڑھ لی، آخری آیت میں کوئی حرف اس کا دب گیا، چب گیا، ایسا کہ مطلب یعنی کہ جیسے وہ حرف ادا ہی نہ ہوا یا اس کے بدلے کچھ اور ادا ہو گیا اور معنی فاسد ہو گئے تو نماز تو گئی. فتح رضویہ شریف میں نے پڑھا کہ ایک سوال تھا اس طرح کا کہ جیسے کہ اللہ اکبر، یہ سمجھانے کے لیے لام کی تکرار، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نماز فاسد ہو جائے گی اس سے. اب یہاں تو اللہ اکبر بولتا ہے، کوئی اللہ اکبر بولتا ہے، یہ دونوں صورتوں میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی. یہ سب دیکھو اب ایک نشست میں سیکھنے سے، ایک نشست میں کوئی بتا دے ہم کو آ نہیں جائے گا، اس کے لیے وقت دینا پڑے گا. ایک میں نے حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان میں بہت پہلے سنا تھا دعوت اسلامی کے، کہ یہ فرما رہے تھے کہ ایک بزرگ کا بیٹا جو ہے وہ سفر پر گیا. پہلے کے سفر ہمارے آج کل کے سفر کی طرح تو تھے نہیں، نہ کوئی خط و کتابت کا کوئی نظام ہوتا تھا اس طرح جیسا آج کل. تو کمیونیکیشن اب تو خیر بہت آسان ہو گیا، کوئی ادھر بٹن دبایا اور بات کر لی دنیا کے کسی بھی کونے میں. تو وہ تو خط و کتابت کا بھی نظام پروپر نہیں تھا جیسا آج ہے. تو وہ بزرگ کے فرزند چلے گئے اور 10 سال کے بعد ان کا کوئی پیغام مکتوب ملا. تو یعنی یا 10 سال کے بعد روانہ ہونے والا مکتوب ملا. اس میں لکھا تھا کہ ابو 10 سال میں
میں نے وہ نماز اب سیکھ لی ہے. مجھے نماز سیکھنے میں 10 سال لگے. اس طرح کا مطلب جی. صدر الشریعہ کا بھی اس طرح واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس طرح. باہر شریعت والے جی کہ ان سے کسی نے پوچھا امام صاحب نے جب یہ پڑھ کے آئے 16 سال 18 سال کہ اتنے عرصے میں کیا سیکھا؟ تو کہا کہ میں نے نماز سیکھی ہے. اور اتنے عرصے میں نماز سیکھی تو انہوں نے کہا نماز کے اندر کوئی 18 یا 20 ہزار مسئلے تھے وہ میں نے سارے سیکھے ہیں اس کے اندر. یہ صدر الشریعہ نے خود فرمایا. اس طرح نہیں پڑھا نہیں کسی نے بیان کیا تھا مجھے یہ. سبحان اللہ. ہاں واقعی حقیقت ہے کہ یہاں اپنے اچھے بھلے کو پوچھ لیں نا, یعنی چلو کسوٹی کریں گے نا نماز کے اتنے شرائط تو یہ تو بتا دیں گے, کچھ نہ کچھ بتانے والے مل جائیں گے اپنے کو. لیکن ان کی جو باریکیاں ہیں نا, جو مسائل ہیں, ان کے مفسدات بے ایک تعداد ہے جن کو نہیں پتہ ہوتے ہوں گے. مفسدات کیا ہے؟ ان مفسدات کا نماز توڑنے والی چیزیں ان کا سیکھنا فرض ہے, فرض علوم میں سے. اراکین کے یہ کتنے ارکان ہیں اس کی تعداد نہیں پتہ, اور اگر ارکان ادا کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے. جیسے ارکان کی تعداد کی گنتی آدمی بھول جاتا ہے بعض اوقات. ان یہ تو پتہ ہو کہ بھئی یہ رکن ہے, یہ رکن ہے, یہ رکن ہے. اب گنتی کرے زور لگائے تو آ گئی ٹھیک ہے. لیکن مطلب اس کے بہت ضروری احکام ہیں. وہ جیسے بتایا 18 سے 20 ہزار مسائل اس کے. یہ کہاں اپنے کو 18 نہیں آتے تو 18,000 کہاں آئیں گے؟ جی بھی نہیں چاہتا سیکھنے کو. ہم لوگ مطلب مستحب کاموں میں تو مارا ماری کر دیتے, فرضوں میں دل نہیں لگتا. افسوس. تو اب میں نے کیوں یہ کیا, شاید یہ بھی سوال تھا کہ یہ اچانک کیا سوجی ہے نا, کیا سوجی. کبھی ایسا کیا نہیں میں نے جمعے کے بعد. جمعے میں تو میری آواز ہی تقریباً بند تھی کافی حد تک. وہ 14 اگست کو نا جی بابا کافی بند ہو گئی تھی آواز. رات کو 13 اگست کی رات بھی اور 14 اگست بھی. جی. تو آہستہ آہستہ بند ہوتے ہوتے صبح تک تو بہت مطلب مشکل ہو گئی تھی. خیر اللہ کا کرم ہے. میں پھر بھی اپنی قوم کے ساتھ دیوانوں سے بیٹھا رہا. میں نے کہا میں یہاں سے بھاگوں گا سحری کے بعد, یہ قوم کہیں کونے کھانچے ڈھونڈ کے سو جائے گی تو فجر کا کیا بنے گا. تو میں نے ان کے ساتھ بیٹھا اور الحمدللہ اپنا کچھ نہ کچھ وہ ترکیب بنتی رہی اور فجر کی اذان ہو گئی. اچھا اب میں بس کیا پتہ نہیں دھن چڑھی مجھے. کہا میں نے کہا اپنے کو تکلیف ہے, طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آج تو بس وہ اپنے نماز کے لیے ان کو کھڑا کر دوں, مجھے زیادہ ثواب ملے گا. تکلیف زیادہ ہوگی تو ثواب زیادہ ملے گا. یوں کچھ ذہن بنا گیا. اور پھر یہ پتہ چلا تھا کہ یہ تربیت گاہ والے ہمارے نمازیں سکھا رہے ہیں آج کل اس طرح بھائیوں کو, جو کہ خوش آئند ہے, بہت اچھی بات ہے. اگر یہی سکھا رہے ہیں یا بس سنا ہے نمازیں سکھا رہے ہیں. اعلان ہوا تھا اس دن. تو اب تربیت گاہ والے جمعے کی نماز میں کچھ نہ کچھ میرے پاس, جب میں ان کے پاس ہماری حاضریاں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے پاس, تو پھر یہ کہ میں نے کہا چلو ان کو بتا دیں گے تو یہ بھی آگے بڑھائیں گے تو اپنے مدینہ ہوتا رہے گا. تو یوں اس کے عوامل تھے کہ غلطیاں میں نے بہت نوٹ کی ہیں. میں نے کہا نا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جن کی طرف توجہ, ان چھوٹی غلطیوں کی طرف بڑے بڑوں کی توجہ نہیں ہوتی, بلکہ ان کو جو مکروہ تحریمی ہے اس کو چھوٹی غلطی بھی نہیں کہہ سکتے, بڑی غلطی ہے. مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہوتا ہے اور مکروہ تحریمی پر عذاب جہنم کا استحقاق ہے, حقداری ہے. تو خیر میں نے یہ 2-4 مسئلے عرض کیا. میں جو عرض کر میں تو یوں جب انہوں نے کیا تو میں نے کہا میں سامنے جان پہ ہوں تمہارے, تو سب نے کرنا ہی ہے ظاہر ہے اس سیٹ ہو کر ترکیب. اکیلے میں کون کس طرح کرتا ہے, صحیح بہت درست بات فرمایا. اللہ کے لیے کون کرتا ہے. ہمیں جلدی ہوتی کوئی بھی چیکر ہوگا, مفتش ہوگا تو بندہ بالکل سنبھل کر سیٹ ہو کر, یا 4 آدمی دیکھ رہے ہوں گے یا کوئی ایک آدمی ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے دیکھ رہا ہوگا یوں کر کے, تو پھر یوں مطلب تھوڑا آدمی تن جاتا ہے. تو اب یہ جو بھی حرکت کی اس کے لیے کی نا, بندے کے لیے, اللہ کے لیے نہیں کی, تو یہ ریا شامل ہو گئی نا. جبکہ اس کے لیے کر رہا ہے, اس کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے, اور ریا تو آپ کو پتہ حرام ہے. یہ ہم لوگ بہت آزمائش میں ہیں, اللہ تعالیٰ بغیر امتحان کے پاس کر دیں. آمین. بابا یہ ہماری نمازوں کا حال ہے. یہ غور کر, ذہن میں یہ بات آ رہی تھی, ارے اتنی بنیادی عبادت جو بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں,
نماز کا ہی عالم ہے، یعنی ہم اس کا مطلب یہ کہ ہم آج تک صحیح معنوں میں اپنی نماز درست نہیں کر سکے جو ہم پڑھ رہے ہیں. واقعی حقیقت ہے، یعنی وہ خوش نصیب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی پسند والی نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائے، خوش نصیب ہے. اب میں یہ کہنے لگا تھا کہ سمجھو وہ ولی ہے، لیکن میں نہیں کہتا، ولی کے شرائط اور بھی ہیں، یعنی کہ خوش نصیب شخص ہے وہ کہ جس کو صحیح نماز آتی ہو. تو اللہ نے قبول کی نہ کی یہ تو ایک اس کی ذات پر امید ہے کہ بغیر نماز کے بھی وہ بخشنے پر قادر ہے. مسلمان اگر ہے تو اس کو بخش دے گا، وہ ایمان پر جس کا دنیا سے خاتمہ ہوا. لیکن یہ احکام ہمارے لیے ہی ہیں. تو یہ کہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوش نصیب آدمی ہے. لیکن اس دور میں ایسا لائیں کہاں سے، بہت طرح کے جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. ایسی ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز اللہ نصیب کرے. زندگی میں ایک سجدہ بھی ہم نے درست کر لیا نا، بیڑا پار ہے. اب آپ جو فرما رہے ہیں نا، مجھے سورۃ المومنون کی وہ ابتدائی آیات 11 جو آیات ہیں، ان میں یہ یاد آ رہا ہے کہ شروع میں شاید دوسری آیت میں ہے کہ وہ جو اپنی نمازوں میں گراتے ہیں. پہلے یہ ہے، پھر نیچے شاید 9ویں یا 10ویں غالباً آیت کے اندر کچھ اس طرح ہے، وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں. یہ جو آپ ارشاد فرمانا ہوا کہ دونوں باتیں ہیں کہ گرانا، خشوع اور خضوع، اور نگہبانی یعنی اپنی نمازوں کے فرائض اور واجبات اور جو دیگر چیزیں، ان سب دونوں کی حفاظتیں ہیں اور دونوں کے بارے میں غور و خوض کرنا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ابتدائی ہی مدنی مذاکرے کی نماز کے سوال سے کی، نماز کے انداز سے کی، اور میری بھی اپنی بھی یہ نیت تھی کہ یہ ایک ایسی بنیادی عبادت کہ جس کے جو کرنے والا بعد اوقات پھولے نہیں سماتا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، تو پتہ چلے کہ اپنی نمازوں کا ہی ہمارا کیا حال ہے اور ہم پر ہماری نماز کا حال کھلے. وہ غور کرے جو نماز نہیں پڑھتا، اس کا تو معاملہ ہی کیا بیان کیا جائے. یعنی جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں اپنی نمازوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہماری نمازوں میں اتنی کئی غلطیاں سامنے آ سکتی ہیں جن کی طرف شاید ہماری توجہ ہے بھی نہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی توجہ دلانے والا بھی یوں ملتا نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنی نمازیں درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں. کیسے باپا نماز درست کریں؟ ہاں بس یار، وہ میں نے تو بولا کہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں یار یہ سب میں کھڑا ہو کر سب کو لائن میں لگا دوں اور نماز کی خدمت کروں، لیکن یہ عوام ہے، یہ مجھ سے لپٹ جائے گی، یہ اپنے کام دھندے میں لگ جائے گی، اپنی داستانیں لے کے بیٹھ جائے گی. ورنہ کبھی میرا ایک جی چاہتا ہے سب لائن سر کھڑے ہوں، اور میرے کو بھی نماز نہیں آتی، لیکن جو 2-4 مطلب علماء سے بزرگوں سے سیکھا ہے مسائل، وہ کچھ میں یوں ان کے ساتھ چل پھر کر ان کو پریکٹیکل کراؤں، ان کی کمریں سیدھی کروں، ان کو سیدھا کھڑا کروں، یہ انگلیاں درست رکھاؤں، ان کی ہتھیلیاں قبلے کی طرف کرواؤں، سب کرواؤں. لیکن میرے پاپا یہ عملی طریقہ اگر ریکارڈ ہو پکڑ کے جائے، کھینچ لیں گے، یہ عملی طریقہ ریکارڈ ہو جائے. دیکھیں بابا، یہ کتنا مختصر سا مدنی گلدستہ تھا. ریکارڈنگ اپنی جگہ پر ہے، لیکن پریکٹیکل ہوتا، ہم ریکارڈنگ دکھا دیں گے. پریکٹیکل ٹھیک ہے، تو کتابوں میں بھی لکھا ہی ہوا ہے نا. جب تک اس کو بندے کو کھڑا کر کے اس کو خود رکوع سجود ہم پریکٹیکل نہیں کروائیں گے نا، اس وقت تک یعنی کہ بہت مشکل ہے. دنیا کی اتنی بڑی آبادی کو، مسلمانوں کو ایک جگہ پر کھڑا کر کر آپ نماز کیسے سکھائیں گے؟ بھائی میں تو 50 آدمیوں کو نہیں کھڑا کر سکتا. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ساری جو دنیا کا تو یہ جیسے یہ اجتماع ہے، اب آپ چلو اپنے جوش میں آ جاتے ہیں، چلو بھائی سب صفحے بنا لو، تو کیا میں ان کو یوں چیک کر سکتا ہوں؟ یہ میرے کو کھینچ لیں گے. آپ کھینچ لو گے، کھینچے، کوئی ٹانگ کھینچے گا، کوئی کان میں بولے گا کہ میرے لیے دعا کرنا، میری ماں بیمار ہے. ان کو تو موقع مل جائے گا، سیکھنا سکھانا دور رہ جائے گا، پھر بھاگ کے مجھے نکلنا پڑے گا، ہٹو کر کے ہمارے خادمین پہنچ جائیں گے مجھے بچانے کے لیے. یہ حالات میرے لیے حالات ہی ہیں. وہ صف کے بارے میں بھی عرض کیا تھا کہ وہ صف سیدھی کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. سیدھی ہوتی ہی نہیں ہے صف. 4 اگر آدمی ہو نا تب بھی وہ سیدھے نہیں کھڑے ہوتے. تو صف میں ایک تو نیچے سے ایڑیاں درست ہوں، سیدھ میں ہوں، ٹخنے یہ سب سیدھ میں ہوں، اور اوپر سے کندھے، گردن یہ سب سیدھ میں ہوں،
اور کندھے تو اس طرح یعنی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ مونڈے سے مونڈا چھل رہا ہو. یہ پرانی زبان ہے، یعنی مونڈے سے مونڈا چھل رہا ہو، اس کے معنی یہ کہ کندھے سے کندھا رگڑ رہا ہو، خالی ٹچ نہ ہو، رگڑ رہا ہو. یعنی اس طرح یعنی کہ یعنی بیسم بیس جس کو اپنے بولتے ہیں اس طرح کھڑا ہو، مگر اس سے اتنا نہیں کہ صف ترچی ہو جائے. لیکن عوام کی پوزیشن یہ کہ اگر ہم اس سے کندھا ملانے جاتے ہیں نا، کندھا ملانا تو بچپن سے سنا تھا، کندھا ملانا کس کو بولتے ہیں یہ عام طور پہ اعلان کرنے والے کو بھی نہیں پتہ ہوتا. کندھے سے کندھا ملا لو خالی بولتے ہیں. تو ملانا اسی طرح کہ وہ ایک دم مل جائے، چپک جائے، سمجھو چپک لفظ نہیں ہے، رگڑ کھائے. وہ اب رگڑ کھانے والا آپ کرنے جائیں گے تو وہ پیچھے ہٹتا چلا جائے گا. آپ اور پھر بڑھیں، آپ کو نماز کے دوران بھی بڑھنا ہے. گیپ اگر صف میں نظر آئے نا تو بڑھ کے اس کو صف کا گیپ ختم کرنا ہے. تو یہ بھی ضروری ہے، صف کی درستی بھی ضروری ہے. اب صف کے نیچے پٹی بھی ہر جگہ نہیں ہوتی، وہ دریاں بچھی ہوتی ہیں، خود دریاں درست نہیں بچھی ہوتی، آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. آدمی دوران نماز آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو جب آگے پیچھے ہو جائے نا تو فوراً مطلب اپنے آپ کو صف میں ساتھ ملا لے. سجدہ کرنے میں، رکوع کرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں ایڑی آگے پیچھے ہو جاتی ہے بعض اوقات پھسل کر، تو وہ بار بار سیٹ کرتا رہے اپنے آپ کو صف کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بلال رضا طاری، المدینۃ العلمیہ. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے، ابھی آپ نے جو نماز کی درستی کے بارے میں مدنی پھول عطا فرمائے، ان پر عمل کا مستقل ذہن بنا رہے، اس کے متعلق کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. اللہ اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزانہ 5 نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں. تو اگر ان نمازوں میں روزانہ جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ان نمازوں میں جو مسائل ہم جانتے ہیں ان پر عمل جاری رہے تو مستقل ہی مستقل ہے. عمل جاری نہیں رہے گا تو پھر تو ہے ہی عمل کرنے کے لیے ان چیزوں سے بچتے. لیکن اب جو بعض میں نے باتیں وہ عرض کی کہ ان کی عادت اتنی پکی ہو گئی ہوتی ہے کہ کوئی اگر 10 بار بھی سمجھا تو شاید جائے گی نہیں عادت. لیکن اگر سیریس لے گا نا اس کو تو پھر انشاءاللہ یہ عادتیں نکل جائیں گی. جیسے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، ایک سبحان اللہ کی قدر واجب ہے، جلسہ. تو جس کی عادت ہے نا اس جلد بازی کی، اس کی ایک بار کہنے سے نکلے گی نہیں عادت. لیکن یہ کہ جب بھی ایسی غلطی ہو جائے تو وہ نماز کیا کرے گا، دہرائے گا یا سجدہ سہو کرے گا. بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 711، مسئلہ نمبر 21، تعدیل ارکان بھول گیا سجدہ سہو واجب ہے. اب تعدیل ارکان کیا ہے؟ اس تو حاشیے میں لکھا ہے یعنی رکوع. تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ. قومہ رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں، اور جلسہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو. تو رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، یہ تعدیل ارکان کہلاتا ہے. تو اگر یہ بھول گیا تو سجدہ سہو واجب ہے. تو اب یہ کہ جیسے مسئلہ بھی پتہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن بعض اوقات جلدی میں آدمی بھول جاتا ہے، عادت پڑی ہوئی ہے. تو اب اگر بھول سے ایسا کیا ہے تو سجدہ سہو واجب. سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہو گئی. اور اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تب تو وہ سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہوگی، بلکہ سجدہ سہو سے اس کی اصلاح نہیں ہوگی، بلکہ نماز دوبارہ پڑھنی واجب ہوگی. جزاک اللہ.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال یہ کہ جو یعنی کہ نماز مکروہ تحریمی ہو چکی ہے نا، اب وہ سلام بھی پھیر چکا، تو اب یہ ساری نمازیں اس طرح جو مکروہ تحریمی ادا کی ہیں کسی نے، تو وہ ہیں تو دوبارہ پڑھنی تو ہوں گی اس کو، واجب الاعادہ۔ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں وہ ایسا کرنا فعل مکروہ تحریمی ہوتا، نماز کا دہرانا واجب نہیں ہوتا ہے نا، سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوتا، تو وہ قراءت کی جیسے غلطیوں میں ہے، لیکن وہ بھی ایسی غلطی نہ ہو جس سے فاسد ہی ہو جائے معنی، پھر تو گیا۔ جیسے الٹا قرآن پڑھ لیا، الٹا سے مراد وہ سورہ اخلاص پڑھ لیا پہلی رکعت میں، پھر تبت دوسری رکعت میں پڑھی، تو یہ الٹا ہوا۔ یہ الٹا ہے، ایک الٹا وہ کہ جو سورہ ناس سے لے کر یعنی کہ ناس کی آخری سین ہے، ٹھیک ہے نا، ناس سے وہ سین سے شروع کیا، معاذ اللہ سان کر کے یہ چلا، اور یوں پورا قرآن الٹا لکھا ہوا بھی سنا ہے کہ دنیا میں اس کا وجود ہے، اور یہ اس کے ذریعے یہ ظالم لوگ جادو کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی بھی کام کرنا ہو تو سیریس لینا پڑے گا، تو سیریس لے گا تو ہی ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، کہ مجھے اپنی نماز درست کرنی ہے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ لوگ نوکری بھی تو کرتے ہیں نا کہ مجھے یو کے جانا ہے تو امریکہ میں، مجھے جاپان کی نوکری چاہیے، اب یہ دھن سوار ہوتی تو آدمی آخر بارہا پا لیتا ہے اپنی منزل کو۔ ہم کو مدینے کی دھن ہے، ہم مدینہ پائیں گے انشاءاللہ۔ لندن کوئی جاپان چلا مال کمانے، دیوانہ چلا سوئے گلستان مدینہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان، میں ملیشیا سے محمد طلحہ افتخار عرض کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ غوث پاک کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا جا سکتا ہے؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ میں نے جو پڑھا یہ درست ہے۔ یہ تو قرآن کریم میں نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے ہے نا، یہ جنتیوں کے بارے میں ہے، مومنین کے بارے میں۔ یعنی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور اچھے عمل کرتے ہیں تو یہ بہترین لوگ ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ ان کی جزا یہ جنتیں ہیں، جنت عدن ہے جس کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اسی طرح 11ویں پارے کے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ جو مہاجرین اولین ہیں اور ان کی پیروی کرنے والے ہیں تو ان سے بھی اللہ تبارک و تعالی راضی ہے۔ تو اس میں یہ کہ صحابی اور غیر صحابی کی قید نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جو پہلے آیت مبارکہ پڑھی اس میں کوئی صحابہ کی قید نہیں ہے، یہ ہر مومن کے لیے عام ہے یہ حکم، تو اس لیے وہ رضی اللہ عنہ یہ عوام کی غلط فہمی ہے کہ صرف صحابی کے لیے کہنا چاہیے، تو اگر صرف صحابی کے لیے نہ بھی کہیں تو حرج نہیں، اولیاء کرام کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد نوید اتاری، مدرس جامعۃ المدینہ فیضان عشق رسول کریم آباد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، کہتے ہیں جو نیک ہوتا ہے اس کو زوجہ بھی نیک ملتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن خرقانی قدس سرہ نورانی سے کوئی ملاقات کے لیے بڑا سفر کر کے پہنچا کوئی شخص، تو گھر پہ دستک دی تو گھر میں ان کی زوجہ تھیں، ان کو اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ سے سفر کر کے حضرت کی زیارت کے لیے حاضر ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے اتنا بڑا سفر کیا، ان کے لیے کیا؟ یہ تو یہ ہے، تو ایسے ہیں، تو ویسے ہیں، برا بھلا کہا۔ یہ تو پریشان ہو کے پلٹے، بولا میں کیا کروں، کیسے کروں؟ تو یوں یہ ویرانے کی طرف جا رہے تھے تو سامنے سے کوئی شخص آتا نظر آیا کہ اس کے پیچھے شیر تھا، وہ شیر پر لکڑیاں لدی ہوئی تھی، وہ شیر ان کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ تو یہ گھبرائے، چونک کے یہ صاحب جو تھے، تو انہوں نے آواز دی کہ پریشان نہ ہو، میں اگر اپنی بد مزاج بیوی کا بوجھ نہ اٹھاتا تو یہ شیر کیا میرا بوجھ اٹھاتا؟ تو آپ اس سے سمجھ جائیں، اور نیکوں کو نیک ملتی تو پھر بدوں کو بد ملنی چاہیے۔ تو یہ مطلب لازم نہیں ہے کہ نیک مرد کی بیوی بھی نیک ہو یا نیک عورت کا شوہر بھی نیک ہو۔ فرعون کافر تھا، آسیہ ولیہ تھیں، تو قرآن میں ان دونوں کا تذکرہ ہے نا، آسیہ ولیہ، اور فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا ایسا بدترین کافر تھا۔ اسی طرح مطلب یہ نہیں کہ حضرت سیدنا لوط علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے نبی، اور بیوی جو تھی وہ کافرہ تھی، اور اپنی قوم کی ہمدردی میں، کافر قوم کی ہمدردی میں اس نے بھی تو جان دی نا، مری نا ان کے ساتھ۔ اور سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا، بیوی بھی تو کافرہ۔ تو یوں مطلب نیک کو نیک ملنے کا اصول جو ہے نا، یہ کوئی اصول ہے نہیں، مطلب نصیب کی بات ہے۔ بعض اوقات عورت نیک مل جاتی ہے بد مرد کو تو اس کو نیک بنا چھوڑتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح وہ بد عورت کو نیک مرد مل جاتا ہے، وہ اس کو سیٹ کر لیتا ہے، یہ بھی ہوتا ہوگا ظاہر اس طرح بھی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد یاسر اتاری۔ پیارے باپا جان، آپ کے بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، اگر زید اپنے حقیقی بھائی بکر کو کسی سازش سے ایک مجلس میں بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھ کر کہے کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، ایسی صورت میں زید پر بموجب شرع کچھ کفارہ لازم ہے؟ اگر ہے تو کیا اور کس قدر؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہنے کی عادت بنائیے۔ یہ اپنے سوال ابھی جو کیا فتح رضویہ شریف جلد 13 صفحہ 647 تا 648 پر ہے۔ اگر زید اپنے حقیقی بھائی بکر کو کسی سازش سے ایک مجلس میں بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھ کر کہے کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، ایسی صورت میں زید پر
زید پر بموجب شرع شریف کچھ کفارہ لازم ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے تو کیا ہو کس قدر؟ جواب: اگر اس کے بھائی نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ خلاف اخوت کیا جو بھائی سے نہیں کرتا، اخوت مانے وہی بھائی ہونے کی صفت ہے نا، بھائی چارہ یا بھائی ہونے کی صفت، تو وہ یعنی کہ جو بھائی کے ساتھ نہیں کیا کرتا، ایسا معاملہ اگر اس کے بھائی نے اس کے ساتھ کیا تو اس پر اس کہنے میں الزام نہیں، یعنی اس نے جو کہا کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، یہ کہنے پر کوئی اس پر الزام نہیں، یعنی یہ گناہ گار نہیں، کہ اس نفی سے، اس انکار سے نفی حقیقت مراد نہیں، یعنی حقیقت میں بھائی ہونے کا انکار نہیں، کہ بھائی اپنی امی کے اپنی والدہ کے بیٹے کو بولتے ہیں بھائی، تو یہ حقیقت بھائی ہونے کی حقیقت کا اس میں انکار نہیں ہے، بلکہ نفی ثمرہ بولتے ہیں، بدلہ، عوض، نتیجہ، تو یہ حقیقت میں بھائی ہونے کا انکار نہیں کیا، بلکہ یہ نفی ثمرہ کے وہ جیسا کیا ویسا سنا، اس نے جیسا کیا ویسا بھگتا، کہ اس نے ایسی حرکت کی جو بھائی سے نہیں کیا کرتا، تو اب اس نے کہہ دیا جا تم میرا بھائی نہیں ہے، تم میرے بھائی نہیں ہو، تو یوں مطلب اچھا، اور ایسا نہیں، یعنی اس نے ایسی حرکت نہیں کی کہ جو بھائی سے نہیں کرتا، بلکہ بلا وجہ شرعی یوں کہا، یعنی اپنے بھائی سے کسی نے یوں کہا تو کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، تو 3 کبیروں کا مرتکب ہوا، 3 گناہ کبیرہ کا اس نے ارتکاب کیا۔ نمبر 1 کذب صریح، یعنی کہ کھلا جھوٹ، نے سگے بھائی کو بول دیا تو میرا بھائی نہیں ہے، بلا وجہ شرعی بولا تو اسے جھوٹ بولا۔ اب اس میں انہیں کہ آدمی ہر ایک سوچ لے کہ ماں بولتی ہے تو میرا بیٹا نہیں، باپ بولتا ہے تو میرا بیٹا نہیں، بیٹا بولتا ہے تو میرا باپ نہیں، بہن بولتی ہے تو میری ماں نہیں، اس طرح کے مطلب جو بھی معاملات ہیں تو وہ اس پر بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو یہاں خیر جزئیہ بھائی کے تعلق سے تم میرے بھائی نہیں ہو، تو بلا اجازت شرعی اس نے یہ کہا ہے، تو یہ نمبر 1 کذب صریح، یہ ایک کبیرہ گناہ تو یہ کیا اس نے، 3 کبیروں کا مرتکب ہوا، یہ کذب صریح، کھلا جھوٹ۔ نمبر 2 قطع رحم، یعنی کہ رشتہ توڑنا، یعنی قطع رحمی کی نا اس نے، کہ میرے رشتہ توڑنے والی بات کی کہ تو میرا بھائی نہیں ہو۔ اور نمبر 3 ایذاء مسلم، کہ اس نے ایک مسلمان کو ایذا دی، تو 3 کبیرہ اس پر مطلب لاگو آئے، اس پر توبہ فرض ہے اور بھائی سے معافی مانگنی لازم، کہتے معمولی سی بات ہے بظاہر، کاش زبان پر حقیقی معنوں میں قفل مدینہ لگا رہا۔ آمین۔ ذرا سا غصہ آتا ہے تو خاندان پورے کا کھنگال ڈالتے ہیں ہمارے یہاں، اور اتنا دل دکھانے والے جملے بولتے ہیں، قطع رحمی والے جملے بولتے ہیں، دل آزاری والے جملے بولے جاتے ہیں کہ بس اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بعد ہوگا جس کے نتائج اتنے دور رس ہوتے ہیں، خطرناک ہوتے ہیں، اور اتنے مطلب دل میں بال پڑ جاتا ہے، میل پڑ جاتا ہے، اور بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، بہت لمبی مطلب یعنی کہ بعض اوقات بغض و کینے کی ترکیب بن جاتی ہے، اتنا بزن ہو جاتا ہے اگلا۔ لیکن زبان کی احتیاط بہت ہی کم رہ گئی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب مدنی انعامات کے صحیح معنوں میں حامل ہو جائیں، آمین، فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پر کرنے والے بن جائیں، آمین آمین، اور اس کو جمع بھی کروائیں۔ دیکھو یہ پہلے تھا کہ 10 تاریخ تک جمع کروانا، اب 1 تاریخ کو جمع کروانا، یہ پہلے بھی اعلان ہو چکا ہے کئی ماہ پہلے بھی
تو وہ پہلے ہی دن جمع کروا دے، پہلی تاریخ کو، 10 دن کا انتظار نہ کرے۔ اس طرح بہنیں بھی اگر سن رہی ہوں تو نوٹ فرما لیں کہ مدنی انعامات کا رسالہ سارا مہینہ فکر مدینہ کے ذریعے روزانہ پر کرنا ہے اور پہلی تاریخ کو جمع کروا دینا ہے اپنے ذمہ دار کو۔ یہ جمع کروانے میں یہ کہ استقامت کا مطلب بہت یعنی کہ امکان رہتا ہے کہ مجھے جمع کروانا ہے، مجھے فکر مدینہ کرنی ہے۔ اب اکٹھی کریں گے 1 مہینے کی تو بھول جائیں گے، آپ 8-10 دن کی کریں گے تب بھی بھول جائیں گے، امکان قوی کہ بھول جائیں۔ روز روز کی کریں گے تو اس میں آسانی بہت ہوگی کہ بڑھانے کا ذہن بنتا رہے گا، یار میری اس میں کمزوری، اس میں کمزوری، اس میں کمزوری، تو یہ دور ہو جائے۔ تو اس لیے وہ روز روز کا کھانے پر کرتے رہے، اللہ توفیق دے۔ اور قفل مدینہ پر بہت توجہ دیں، یہ زبان بہت فساد کراتی ہے، یہ تو ہمیشہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے، بہت فساد کرواتی ہے، گھر کے گھر اجاڑ کے رکھ دیتی ہے زبان۔ تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری مدنی انعامات کی مجلس نے تو مستقل قفل مدینہ کی تحریک بھی چلائی ہوئی ہے، اس میں نام اپنے لکھوا دیں مستقل قفل مدینہ کی تحریک میں، تو اس طرح بھی استقامت کا انشاءاللہ آپ کو وہ موقع ملے گا اور امید ہے کہ استقامت ملے گی۔ جی باپا، مستقل قفل مدینہ تحریک میں جو ہے اس کی کارکردگی بھی وہ یہی طے ہوا تھا کہ مدنی انعامات کے جو ذمہ داران ہیں ان کو ہی جمع کروانی پڑے گی۔ مدنی انعامات کا رسالہ جمع کرواتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ مستقل قفل مدینہ کی کارکردگی بھی جمع کروا دیں، اور مستقل قفل مدینہ کا کارڈ بھی جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے۔ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہیں، اسی طرح جیل خانہ جات کے قیدیوں کے لیے بھی ہے۔ تو یہ خصوصی اسلامی بھائیوں کا بھی یہ کارڈ موجود ہے۔ تو اسلامی بھائی اس میں بھی 3 درجے ہیں، ممتاز، بہتر اور مناسب۔ تو اس میں ممتاز بننے کے لیے جو روزانہ 25 مرتبہ لکھ کر گفتگو کرے، 25 مرتبہ اشارے سے، 25 مرتبہ سامنے والے کے چہرے پر نگاہ گاڑے بغیر گفتگو کرے، 25 منٹ قفل مدینہ کا عینک استعمال کرے اور 25 منٹ قفل مدینہ کا کارڈ لگائے، اور 72 میں سے 63 مدنی انعامات پر اس کا عمل ہو، اور مہینے میں 26 دن فکر مدینہ، ہر ماہ 3 دن کا مدنی قافلہ، اور 12 ماہ میں 30 دن سفر کیا ہو تو وہ ممتاز ہو جائے گا۔ اسی طرح بہتر کے لیے 19 مرتبہ لکھ کر گفتگو، 19 مرتبہ اشارے سے، 19 مرتبہ سامنے والے کے چہرے پر نگاہ گاڑے بغیر گفتگو کرنی ہے، 19 منٹ قفل مدینہ کا عینک استعمال کرنا ہے، 19 منٹ قفل مدینہ کا کارڈ استعمال کرنا ہے، اور 62 سے 51 مدنی انعام پر عمل ہو، 26 دن فکر مدینہ، ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر، اور 12 ماہ میں 30 دن اس کا سفر ہوگا تو یہ بہتر ہو جائے گا۔ اور تیسرا درجہ مناسب کا، تو اس میں 12 مرتبہ لکھ کر گفتگو، 12 مرتبہ سامنے والے کے چہرے پر نگاہ گاڑے بغیر گفتگو، 12 منٹ قفل مدینہ کا عینک، 12 منٹ قفل مدینہ کارڈ، اور 12 مرتبہ اشارے سے گفتگو، اور 50 سے 40 مدنی انعام پر اس کا عمل ہوگا۔ تو اور 26 دن فکر مدینہ، ہر ماہ 3 دن مدنی قافلہ، اور 12 ماہ میں 30 دن سفر ہوگا تو یہ مناسب کا درجہ اس کا ہوگا۔ یہ 3 درجے اس کے ہیں۔ اس میں بھی وپا آسانیاں بھی ہیں کہ جیسے ہم اکثر دن وہ 16 دن بھی اگر 25 مرتبہ لکھ کر اس نے بات کر لی، اور 25 مرتبہ اشارے سے، 25 مرتبہ سامنے والے کے چہرے پر نگاہ گاڑے بغیر، تو بھی یہ ہم مان لیتے ہیں۔ ماشاء یہ 16 اور یہ 25 اور یہ سب تو اپنی آسانیوں کے لیے، صحیح بات ہے کہ اس میں آخرت کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ 100 مرتبہ بھی دن میں کرے نا تو بھی کم ہے، 25 تو یہ اپنی عادت دلوانے کے لیے، جتنا بولنے سے بچیں گے نا اتنا انشاءاللہ عافیت میں رہیں گے۔ جہاں بولتا ہے نا آدمی بس وہ پھنستا ہے، بولتا چلا جاتا ہے، پھر اس میں وہ کچھ نہ کچھ فضول کے ساتھ پھر جب گناہ بری گفتگو میں جا پہنچتا ہے تو یہ ظاہر سب سے خطرناک ہے، گناہ بری گفتگو۔ تو گناہ بری گفتگو سے بچانے کے لیے یہ سارے سلسلے سمجھو یہ آپ کے قفل مدینہ کے چلائے جا رہے ہیں۔
فضول سے بھی بچے. فضول بولنا بھی ظاہر ہے کوئی کار ثواب نہیں ہے, اچھی بات نہیں ہے. گناہ بری بات سے تو ہر ایک کو بچنا ہی بچنا ہے. تو اس کی پریکٹس کرنے سے آپ کو فائدہ بہت ہوگا, گناہ بری باتوں سے بہت بچیں گے اور انشاءاللہ سکون قلب نصیب ہوگا انشاءاللہ. شوال المکرم میں جو 12 روزہ تربیتی کورس ہوا تھا اس کی 12ویں شب یہ اسلامی بھائی جو 200 یا اس سے آس پاس تھے, ان کی دعوت تھی یہاں فیضان مدینہ میں رمضان حال میں. تو انہوں نے تو مجھے حیرت میں ڈال دیا, ایسا پرسکون ماحول دیا کہ میں نے یوں کہہ سکوں کہ برسوں میں سب اتنے سارے سائیں بھائیوں کو اتنی دیر تک گھنٹوں, یعنی کہ اس میں شور نہ ہو, یہ کہ ہاں اتنا زور لگاتے ہیں عالمی مدنی مرکز میں اعتکاف میں, لیکن یہ آخری رات تک یہ چیختے رہتے ہیں. جہاں نماز ختم ہوئی تو ایک مچھلی مارکیٹ کی طرح شور اور غل جو ہے نا وہ اٹھتا ہی, مطلب شور بس. لیکن ان کا شور نہیں تھا, آواز ہی نہیں تھی, بولتے ہی نہیں تھے, اور بعض تو ماشاءاللہ روتے تھے. یہ ایک عجیب مطلب ان کا ماحول تھا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ برکتیں نصیب فرمائے انشاءاللہ. مطلب آپ بھی یہ کورس کریں گے نا تو کافی آپ کے اندر بھی تقویٰ پیدا ہوگا انشاءاللہ, اور احساس ہوگا انشاءاللہ. کم بولنے سے یہ اسلامی بھائی نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ کم بولنے سے سر درد سے بچت ہوتی ہے اور گلے میں سکون ملتا ہے, گلے کو ماشاءاللہ. باپا دوسروں کا بھی سر درد دوسروں کو بھی وہ سر درد سے بچت, درد سری, دوسروں کا وقت ضائع کرنے سے بچت, جبکہ وہ باتیں غیر ضروری ہوں. اس کے مطلب سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں؟ فوائد ہیں. اور گونگے جو ہیں اپنے خصوصی, یہ آپ بولیں گے یہ تو چپ ہیں بیچارے چپ, یہ بھی بولتے ہیں اشاروں سے, بہت فالتو باتیں, اشاروں میں گالیاں, ان کے یہاں بھی یہ پورا مطلب نظام ہے. اچھا پھر یہ ان میں بس ایک بار میری توجہ کہ اس کا فائدہ اتنا ہوا کہ ایک بار یہ میرے ساتھ رمضان شریف کھانے کے لیے آئے, تو اب یہ بیچارے بول نہیں سکتے لیکن وہ آوازیں اشارے بھی کر آوازیں بھی نکالیں. میری توجہ کہ میں نے کہا اشارے سے اصل کام تو اشارے سے, ان کا زبان تو ہے نہیں, یہ آیا کر کے یہ شور کیوں کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ان کے جو استاد تھے اسلامی بھائی جو ان کے نگران یا ذمہ دار, ان کو کہا کہ ان کو کہو کہ یہ بغیر شور کے اشارے کریں, شور کیوں کرتے ہیں. تو اس نے ایک بار سمجھایا. یہ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں یہ گونگے بہرے جو ہوتے ہیں, یہ عام جو ہوتے ہیں نا ہمارے عوام, ان سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. میں نے اندازہ لگایا, جس کو اپنے بولتے ہیں انسان کو ایک بار سمجھایا جاتا ہے, ایک ہی بار ان کو میں نے سمجھایا ہے, وہ بھی کھانا کھاتے کھاتے آدھے منٹ کے لیے, جس کو اپنے کہے نا بالکل مختصر. اس کے بعد سے شاید اکا دکا کسی کی اے نکلی ہے. ان اب تک آج کی تاریخ تک میرے سامنے جو میں نے دیکھا ہے, یہ آتے ہیں جاتے ہیں کبھی کبھی. یہ ملاقات کی ابھی پچھلے دنوں بھی لائن میں لگ کر آ رہے تھے, اے نہیں کر رہے تھے, اشارے ضرور کر رہے تھے, لیکن حلق سے وہ اے کی آواز مخصوص ان کی نکلتی ہے نا, یہ نہیں نکلتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ان کی اے ویو جو ہے یہ بھی قفل مدینہ کا حصہ ہے کہ اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. اس کی حاجت نہیں ہے, یہ فضول ہے اس کی یہ آواز, کہ بظاہر اس کی حاجت نہیں. جہاں حاجت ہو کہ وہ اشارے سے اگلا متوجہ نہیں ہو رہا اور اس کو ضرورت ہے, اس کی توجہ چاہتا ہی ہے, اب وہ اے وے کرتا ہے تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت کرے, یہ چیخ مارے تھوڑی تو وہ اٹینشن ہو جائے سامنے والا. یہ بلا ضرورت یہ بیچارے چیختے ہی رہتے. اب ہمارے ہاں تو الحمدللہ یہ فوراً ہی مدنی انقلاب آ گیا ان میں اللہ کی رحمت سے. تو یہ کاش مطلب ہماری یہ قوم بھی چیخنا چھوڑ دے. یار زبانوں والے بھی, زبانوں والے تو مانتے نہیں ہیں, یہ گونگے تو مان گئے. یہ زبان والے اتنا بولتے ہیں جیسے کہ ابھی یہ ختم ہونے دو مدنی مذاکرہ مچھی مارکیٹ,
آوازیں چھت سے ٹکرا رہی ہوں گی، کوئی اس کو بلا رہا ہے، کوئی اس کو بلا، کوئی اس کو چیخ رہا ہے، کوئی ادھر کہہ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، کچھ دما دمی لگی ہوتی ہے. اور یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے، کوئی یہ ہمارے یہاں کا نہیں ہے، ہر جگہ یہ بولتے بولتے لوگ. پاپا میرے بولنے سے تھوڑی آواز پھیلتی. اب وہ یہ سوچتا ہوگا کہ میں تو آہستہ بول رہا ہوں نا، تو میری بولنے سے آواز تھوڑی وہ گونج بنتی ہے. اب یہ کوئی ضروری بات کر رہا ہوگا، یہ بھی نہیں ہے سب غیر ضروری بات، کوئی ضروری کوئی غیر ضروری. اگر کوئی ضروری بات کر رہا ہوگا تو غیر ضروری بلند کر رہا ہوگا آواز کو، کہیں نہ کہیں پھسامنی تو ہوتی ہوگی. باپا 12 دن کا کورس ہو رہا ہے، اگر اجازت ہو باپا، یہ اگر نیتیں کر لیں تو. اختاری کابینہ سے مراد آپ کی پورا باب المدینہ شہر؟ پورا باب المدینہ. اچھا، تاریخ ایک بار پھر اعلان کر دیں فضل بھائی. جی 8 ستمبر بروز پیر 12 ذی قعدہ ہوگا. 3 ہفتے پڑے تیاری کے لیے آپ کو. باپا پہلے سے تیاریاں تو چل رہی ہے. یہ بولتا 3 ہفتے ابھی تو ہیں، اگر ذہن بنتا ہو تو الحمدللہ یہ کریں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ ہمارے یہ جو ہے نا مولانا طبقہ یہ بھی کرے تو مدینہ مدینہ ہو جائے. میرا تو دل تھا میں جاؤں گا، ترکیب بھی تھی جانے کی کہ کچھ دیر ان کے ساتھ نیک بندوں کے ساتھ گزار کے آ جاؤں، مگر یار حفاظتی امور کے مسائل ایسے ہیں کہ وہ قدم اٹھاتے پیچھے ہٹانے پڑتے کہ وہ وہاں ان کے ساتھ جائیں گے 2-3 گھنٹے کیسے گزار کے پلٹیں گے واپس، وہ بھی کھلی فضا میں، پبلک کیا بولتے ہیں پبلک ایریا یا وہ پبلک پیلیس میں. ہم لوگوں کے لیے بہت آزمائش ہے پاکستان میں خاص کر. اللہ آسانیاں کر دے اور ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے. آمین آمین. ہماری جانیں، ہمارے مال، ہماری آبروئیں محفوظ ہو جائیں. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ خاموش رہنا مجھ کو سکھا دیجئے حضور، خاموش رہنا ہم کو سکھا دیجئے حضور. صلو علی الحبیب.